ایک سوال جو بہت ضروری ہے نا کہ اس کو منکی پاکس کیوں کہا جاتا ہے؟ بندر سے اس بیماری کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے ایڈز کے بارے میں تو سنا تھا کہ وہ بندر اور انسان کی وجہ سے آئی تھی، پیدا ہوئی تھی. اب منکی پاکس میں بھی کچھ مجھے لگتا ہے کہ بندر کا تعلق ہے. سرش صحیح، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. افریقہ کی کچھ کنٹریز ہیں، اسپیشلی نائجیریا سے نکلی ہے. بالکل، تبھی اس کے نام میں مونکی انہوں نے شامل کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا اس کے سمٹمز کیا ہیں، یہ وائرس کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیسے آیا یہ؟ بہت شکریہ جی. مونکی پاکس ظاہر ہے جیسے آپ اس کے نام سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اینیملز کی وائرس تھی. مونکیز بھی انکلوڈڈ تھے افریقہ میں، اور یہ کئی دہائیوں پہلے اس کا سوئچ ہوا جس کو ہم ہیومن سوئچ کہتے ہیں. اور یہ ڈی این اے وائرس ہے، اور یہ جب جسم میں داخل ہوتی ہے بیسیکلی یہ کانٹیکٹ سے داخل ہوتی ہے. جب آپ کسی ایسے انسان کے قریب بالکل ہوں گے، فزیکل کانٹیکٹ یعنی اس کے ہاتھوں کے اوپر یا چہرے پہ گلے ملیں گے یا اس کے کپڑے پہنیں گے، اس قسم کی چیز اگر ہوگی تو وہ داخل ہوگی تو اکثر 8 سے 10 دن بعد علامات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ وہی ہوتی ہیں جو کسی بھی وائرل ڈیزیز کی ہیں، یعنی جسم ٹوٹنا، بخار ہونا، کیا آنا، سر میں درد وغیرہ. اور جو اس کا سب سے امپورٹنٹ ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہے، اس کے فوراً کچھ ایک آدھے دن بعد ہی جسم پہ ریش نکل آتی ہے، لال رنگ کے دانے سے نکل آتے ہیں، مینلی چہرے پہ اور زیادہ تر ہاتھوں پہ. اور اس میں یہ جو دانے ہیں ان میں خارش بھی ہوتی ہے شدید، اور کچھ دن بعد یا چند گھنٹوں بعد ہی 12 گھنٹے بعد یہ ویزیکلز بن جاتے ہیں، پھنسیاں بن جاتی ہیں، اور ان میں سے پانی رستا ہے. اس پانی میں اور ان پھنسیوں میں وائرس موجود ہوتی ہے، اور وہ وائرس اگر کسی اور کو آپ ٹچ کر جائیں یا اس کے ہاتھوں کو ٹچ کر جائیں، چہرے کو ٹچ کر جائیں یا کسی بھی باڈی پارٹ کے، تو وہاں سے وہ دوسرے آدمی کو منتقل ہوتی ہے. تو اب بیسیکلی اس کی ہیومن ٹو ہیومن ہے ساری ٹرانسمیشن. اب وہ اینیملز والا تو قصہ ختم ہو گیا. اب تو جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ کووڈ کے بعد ہمیں معلوم پڑا امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، تو کیا اس وائرس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ پہلے سے ویک امیونز کے ساتھ ہوں گے ان کو ایزیلی اٹیک کرے گی یہ وائرس؟ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ یہ دیکھیں، صحت مند آدمی کو تو خطرناک بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کی 0.4 یعنی 0.4% اس کی موٹیلٹی ہے. اور یہ بھی موٹیلٹی موسٹلی ان لوگوں سے آتی ہے جن کو ہم ولنریبل پاپولیشن کہتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو آلریڈی بیمار ہیں، کینسر میں مبتلا ہیں، یا انہوں نے اپنے گردے کی پیوند کاری کرائی ہے، جگر کی کرائی ہے، اور وہ امیونو سپریسو دوائیاں لے رہے ہیں امیونٹی کو سپریس کرنے کے لیے، یا وہ ویسے اسٹیرائڈ لے رہے ہیں دمے کے لیے، جوڑوں کی درد کے لیے کسی وجہ سے. ان میں یہ خطرناک ہے. اور باقی ایک عام آدمی کے لیے یہ ہرگز خطرناک نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، تو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، تو اس لیے اس کی تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے. باقی ہے سچ اس کا کوئی ایسی نہیں ہے، یہ سانس سے نہیں پھیلتی، کھانا کھٹے کھانے سے نہیں پھیلتی، صرف ایک دوسرے کو ٹچ کرنے سے یہ جسم ٹو صحیح. جسم تو ڈاکٹر اور صاحب کپڑے اس یا وقت اس قسم اب سے یہ میں جو انتظامیہ ہیں اس کا کیا کردار ہے اس وائرس کو روکنے کے لیے؟ آپ لوگ کیا سٹیپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں، پنجاب گورنمنٹ نے اس میں بیسیکلی ہم نے پرسوں سے ہی سارے انتظامات شروع کر دیے تھے. تھرو آؤٹ پنجاب جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، اور ہر شہر میں ٹیچنگ ہاسپٹلز جو ہیں، بڑے ہاسپٹلز، ایک بڑوں کے لیے اور ایک بچوں کے لیے، کیونکہ زیادہ تر افیکٹ یہ کرتی ہے 8 سے 15 سال کے بچوں کو، لیکن کسی عمر میں بھی یہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے دونوں ہاسپٹلز کو الرٹ بھی کیا، اور دونوں ہاسپٹلز میں ہم نے یہ انشور کیا کہ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں. جو اس کی تشخیص ہے بیسیکلی وہ پھنسی ہیں جو میں نے ذکر کیا آپ سے، ان پھنسیوں سے ہم سواب لیتے ہیں جیسے ناک سے لیتے تھے کووڈ میں. تو یہ اس سے سواب لے کے اس کا پی سی آر کرتے ہیں، اور اس پی سی آر کا رزلٹ چند گھنٹوں میں آ جاتا ہے، اور وہی اس کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اس کا یہ کیا کہ جو اویئرنیس وغیرہ کی کمپین آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ظاہر اویئرنیس ہے کہ خام خواہ ایک دوسرے کو گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملائیں، تھوڑی سی فزیکل ڈسٹینسنگ رکھیں،
اور اگر خاص کر کسی میں یہ علامات ہیں وائرل انفیکشن کی، اس کے کھانسی بلغم یا اس قسم کی چیزیں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو گھر میں محسوس کر لے. خاص کر اگر اس کے ریش نکل آتی ہے، جیسے میں نے کہا ویزیکلز یا پھنسی پھوڑے نکل آتے ہیں جسم پہ بیماری کے بعد یا بیماری کے دوران، تو اس کو تو فوری طور پہ کسی بھی مستند اچھے سرکاری ہاسپٹل میں جانا چاہیے تاکہ اس کا ٹیسٹ ہو. اس کے بعد ہم نے تمام ہاسپٹلز میں آئسولیشن فیسلٹیز کی، بیریئر نرسنگ کی، پی پی ایز چاہیے آپ کو نرسز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے اور ریلیٹیوز کے لیے، وہ ساری فراہم کی اچھی مقدار میں. اور پی سی آر کے جو ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے 200 کے قریب ٹیسٹ ہم نے امپورٹ کر کے اسٹاک میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نہ کرے ضرورت پڑے، لیکن اگر پڑے تو ہم یہ کر سکیں. سب سے زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ جیسے یہ 2 مریض جو اسلام آباد میں آئے، دونوں سعودی عربیہ سے آئے، دونوں میں سے ایک تو وہاں پہ کنفائنمنٹ میں تھا، وہ تو بیسیکلی ڈپورٹ ہونا تھا، اس نے ٹیکسی ڈرائیور تھا اور اس کو کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. وہیں اس کو علامات شروع ہوئیں. جدہ میں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ایئرپورٹ پہ، نہ کنفائنمنٹ اتھارٹیز پہ، اور وہ جہاز بورڈ کر گیا. اور جہاز میں اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو علیحدہ سیٹ دے دی گئی اور تھوڑی سی پیراسیٹامول دی گئی، اور اس کو پھر اسلام آباد میں بھی فیلئر ہوا سول ایویشن اتھارٹی کا کہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے. تو وہاں سے جب وہ گھر گیا تو اس کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، پیمز گیا تو وہاں ٹیسٹ ہوئے. یہ انتہائی ایک تشویشناک چیز ہے کیونکہ ہمارے بارڈر کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ساری کی ساری بیماری جتنی بھی اب تک 2 مریض آئے ہیں یہ امپورٹڈ ہے. پاکستان سے اس کا شروعات ہونا ممکن میرا نہیں خیال ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے بارڈرز کو، جو ہمارے ڈاکٹرز ایئرپورٹ میں، ہم کو ہائی الرٹ کرنا ہے. تو ہم نے ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ان کی شروع کی. یہ پہلے بھی جب میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا تو وہاں بھی ہم نے کی 3 سال بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بارڈر سیکیورٹی اور ساتھ میں ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ آف ڈاکٹرز یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر جاوید بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اس سے ناظرین بچنے کے لیے ہمیں احتیاط کرنا ہوگی، بر وقت اس کی تشخیص ہونا بہت ضروری ہے. گھر پر نہ بیٹھیے، پیراسیٹامول کھا کر ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. اور یقیناً یاد رکھیے کہ یہ بیماری کنٹیجس ہے. وہ جو دانے بن جاتے ہیں، جو آپ پاکس دیکھ رہے تھے فوٹیج کے اندر، ان سے جو پانی نکلتا ہے وہ جہاں بھی لگتا ہے پھر وہاں پر وہ منکی پاکس ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس شخص کے اندر. تو بہت خیال رکھنا ہے، فزیکل کانٹیکٹ کم کر دیجئے اور احتیاط برتیے، اویئر رہیے، اپنے آس پاس دیکھتے رہیے. اگر کسی میں آپ کو سمٹمز نظر آتے ہیں تو ان سے کہیے کہ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یقیناً منکی پاکس خطرناک ایک وائرس ہے. افریقہ سے آئی ہے. پاکستانی کو ویسے سہرش بندروں سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا افریقی لوگوں کو ہے، اس لیے وہاں پر زیادہ ہے. ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یہاں ہو گئی ہے بالکل. اور اب تو خیر یہ بھی خدشہ ہے کہ کسی بڑے پیمانے پر نہ یہ چیز پھیل جائے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.